شریف خاندان کو ڈی ٹی پی کی طرف سے، جنہیں آج کل فطرن خارج کا نام دیا جاتا ہے، براہ راست دھمکیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو دونوں آپس میں دست و گریباں تھے، دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی پروٹیسٹ، کبھی کچھ، کبھی اسلام آباد پر چڑھائی، کبھی کچھ۔ اس ڈیڈ لاک کو پیدا کرنے میں میرا خیال ہے سب سے اہم کردار اسد کیسر نے ادا کیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے۔ ہم نے عام طور پہ سنا علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور ہر بات ایک دھمکی ہوتی ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح سے پیچ اپ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو تقریباً اجازت دے دی ہے پاکستان کے اندر جائیں، بم بلاسٹ کریں، اور جو کاروائیاں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کا پورا ساتھ۔ بلاول بھٹو اپنی تقریر کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم کسی کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات جاری تھے ان میں ڈیڈ لاک سامنے آ گیا۔ ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیڈ لاک پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس ویلاگ کے اندر ہم اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کرم ایجنسی میں جہاں پہ بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ یہاں امن قائم ہو جائے گا اور معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر بھی رکاوٹ آ گئی۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے ساتھ دیکھیں گے تیسرا ٹاپک ہم کہ شریف خاندان کو ڈی ٹی پی کی طرف سے، جنہیں آج کل فطرن خارج کا نام دیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ براہ راست دھمکیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ان تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تفصیلات کے اندر جائیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور ہمیں پازیٹیو کمنٹس کے ساتھ بھی گائیڈ کریں۔ ہم بغیر کسی پروپیگنڈا کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ مذاکرات جب شروع ہوئے، بہت سارے لوگوں کو اس سے پازیٹیو امید تھی کہ جناب اچھی پیش رفت ہوگی۔ دونوں حکومت اور اپوزیشن جو دونوں آپس میں دست و گریباں تھے، دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی پروٹیسٹ، کبھی کچھ، کبھی اسلام آباد پر چڑھائی، کبھی کچھ۔ تو دونوں طرف سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن درمیان میں مذاکرات آئے، لوگوں کو بہت ساری امیدیں پیدا ہوئیں کہ ملکی حالات جو بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن بہت سارے عناصر جنہوں نے اس کے اندر ڈیڈ لاک پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جن کو ہم پولیٹیکل ہاکس کہہ سکتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا ڈیڈ لاک پیدا ہوا؟ سب سے بڑی چیز جو دیکھنے والی ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو پیدا کرنے میں میرا خیال ہے کہ سب سے اہم کردار اسد کیسر نے ادا کیا، جو سابق پی ٹی آئی کے دور کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے۔ انہوں نے اس کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ، ان کا ایک ٹویٹ جو تھا وہ لڑ گیا، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی، جس کے اوپر حکومتی طرف سے بھی کافی شدید رد عمل آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے اور جو اس وقت زبانی بات چیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، جو اورل بات چیت ہوئی ہم نے کی اس دور کے دوران، وہی منٹس ہیں اور اسی کو جو ہے نا فائنل کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے حکومت نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے واضح کہہ دیا کہ نہیں، جب تک ریٹن شکل میں مطالبات سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ دوسری طرف اسی طرح کچھ سینیٹر عرفان صدیقی کی طرف سے یہ بیان آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جہاں سے ہم نے بات چیت چھوڑی تھی وہیں سے آگے شروع کریں گے۔ اور وہ بات کیا تھی کہ جناب جہاں پہ بات ختم ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کو سامنے رکھا گیا تھا کہ جناب آپ ریٹن لکھ کر دیں گے، اس کے بعد ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ لکھ کر کیا دینا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک پی ٹی آئی بانی جن کو کہا جاتا ہے یا عمران خان کہا جاتا ہے، ان کی رہائی کی بات تھی، اور اس کے اندر ساری چیزیں مانے اور اینڈ پہ جا کر لکھیں کہ ہمیں ان کی رہائی جو وہ درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنوں کا ایشو ہے اس کو سامنے رکھا گیا کہ کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے۔ جو دوسرا دور ہوا مذاکرات کا، وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جناب وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے، تمام عدالتی کارروائی کو چھوڑیں، صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ نے وہاں پر یہ سوال اٹھایا ان کے سامنے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا جب شہباز شریف کو، نواز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو، خاقان عباسی کو، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا بعد میں ان کو ریلیز کیا گیا، کیا وہ ایک پرائم منسٹر کا اس وقت کا ایگزیکٹو آرڈر تھا؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ تو پی ٹی آئی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ڈیڈ لاک کہاں پہ پیدا ہوا کہ حکومت چاہتی ہے کہ سارے معاملات ریٹن شکل میں سامنے آئیں، آنے بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن
پی ٹی آئی لکھ کر دینے سے، وہ اپنے مطالبات سامنے رکھنے سے گریز ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہماری زبانی بات چیت ہوئی اس کے اوپر آگے پیش رفت ہو. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ اس لیے لکھ کر نہیں دے رہے چونکہ انہیں شرمندگی کا سامنا ہے، وہ اس شرمندگی کو فیس نہیں کر سکتے. انہیں اپنی ساری جو کچھ اب تک انہوں نے کیا 9 مئی سے خاص طور پر آنورڈ، اس ساری حقیقت کو جو وہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب قوم کو پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا تھی اور ہمارے سامنے کیا رکھا گیا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے جو کہ قوم کے سامنے آتا ہے، ایک ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو جا کے وہ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ہم نے عام طور پہ سنا علی امین گنڈا پور صاحب کو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ان کی کمال قسم کی شعلہ بیانی ہوتی ہے اور ہر بات ایک دھمکی ہوتی ہے. لیکن جب انہوں نے دوسرے دور میں شرکت کی تو وہاں پہ ان کی باڈی لینگویج اٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ، بالکل مختلف تھی. اس میں کوئی ایسی شعلہ بیانی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو اپنی گرفتاری جو 9 مئی کے مظاہروں کے بعد ہوئی تھی، ابھی اس سی ایم نہیں بنے تھے، اس وقت ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا یا جو ان سے سلوک روا رکھا گیا، انہوں نے تو اس کے اوپر بات کی، نہ کہ دوسری چیزوں کے اوپر بات کی. اسی طرح عمر ایوب صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے ہاکس ہیں، وہ بھی بڑے شعلہ بیانی جو کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کے دوران ان کی زبان بھی بالکل مختلف تھی. لیکن اب جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس کے کامیابی کے بعد نتیجہ سب سے پہلا پازیٹیو یہ نکلے گا کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، اور یہی سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ ہے. لیکن اگر ان کے اندر ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے، کیونکہ سردار ایاز صادق کوئی بھی نیکسٹ میٹنگ کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک ان کے اسپیکر چیمبر کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ ایشو نہیں کی گیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ فلاں تاریخ کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے تیسری میٹنگ ہوگی ان کی، وہ بھی ایسا نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کہ بانی پی ٹی آئی جن کی رہائی متوقع کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور مچا ہوا تھا. اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنما یہ باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اسی ماہ کے اندر ان کی رہائی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ لٹک جائے گی. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح سے پیچ اپ ہو جائے. اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جو بین الاقوامی پریشر ہے، خاص طور پہ جو پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کے اوپر اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی سویر ہے. اور اسی طرح جو امریکہ وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بیرونی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کم از کم جو ہے نا وہ استحکام ہو، وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ گڑبڑ نہ ہو تاکہ ہم بیرونی دنیا کے ساتھ نبٹ سکیں. کیونکہ طالبان جو ہیں وہ آئے روز نئے سے نئے انداز سے دھمکیاں جو وہ دے رہے ہیں، وہ معاملہ آگے چل رہا ہے. تو یہ ڈیڈ لاک بانی پی ٹی آئی کو ہی نقصان دے گا. دوسرا پہلو جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ نواز شریف خاندان کو، شریف فیملی کو، ٹی ٹی پی کی طرف سے جن کو ہم فتنہ الخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ویسے تو ملا یعقوب جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، انہوں نے واضح الفاظ کے اندر صرف ان کو ہی نہیں کہا، پاکستان کو بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر انہوں نے واخان کے اوپر قبضہ کرنے کی، یہاں پر کوئی ایسی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا جو ہے بھرپور جواب دیں گے. اسی طرح ان کے مختلف رہنماؤں کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، وہ بھی سارا کچھ آ رہا ہے. لیکن ابھی ڈائریکٹلی شریف خاندان کو نشانہ بنانا، اور شریف خاندان کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ شریف خاندان جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی دھمکی کے بعد ہی شریف خاندان بیک فٹ پر جانے کی سوچ رہا ہے کہ ہم ان کو فتنہ الخارج نہ کہیں. اچھا، یہ لفظ بڑا کمال کا لفظ ہے. خارجی تاریخ اگر ہم پڑھیں نا تو خارجی کہتے تھے جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر اس وقت فتنہ برپا کیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کا ہی آپ کو شہید کرنے کے اندر بھی کردار تھا. یہ فتنہ الخارج اسی خارجی لفظ سے لیا گیا جو نہ ٹی ٹی پی کو ہضم ہو رہا ہے اور نہ ہی طالبان اس کو برداشت کر پا رہے ہیں کہ آخر ہمیں فتنہ الخارج کیوں کہا جاتا ہے. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، بڑی طویل تاریخ ہے، اور ہم ان کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ الخارج ہیں کہ جو مسجد میں آ کے نشانہ بنائے، ٹھیک ہے نا، یا دوسری کسی مذہبی عبادت گاہ کو آ کے نشانہ بنائے، اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال ان کو اس لفظ کے اوپر کافی مشکل میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس لفظ کو بھی ہٹایا جائے جہاں پہ باقی سارے معاملہ چل رہے ہیں. اب انہوں نے
شریف خاندان کو نشانہ بنایا. شریف خاندان جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہ وہ یہ لفظ آگے استعمال نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہم تھوڑا بیک فٹ پہ چلے جائیں. شریف خاندان سے مراد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب ہیں, مریم نواز ہیں اور ان کے دوسرے فیملی ممبرز ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, وہ کیا کہ طالبان نے پہلے جب ہماری یہ بارڈر کے اوپر ٹینشن پیدا ہوئی, اس سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو روک رکھا تھا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جا کر مل کر پاکستان کے اندر کارروائیاں نہیں کرنی ہے. لیکن اس حالیہ ٹینشن کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو تقریباً اجازت دے دیا کہ یو شوڈ گو انٹو پاکستان, پاکستان کے اندر جائیں, بم بلاسٹ کریں اور جو کارروائیاں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کا پورا ساتھ دیں. اسی بات کے اوپر پاکستان کو اعتراض ہے. پاک فوج کہہ رہی کہ ہم ان کو جو ہے نا ہر صورت نشانہ بنائیں گے. سرجیکل سٹرائکس کی, جب سٹرائکس کی تو اس کے بعد سے ان کا غصہ جو ہے وہ اپنے اعلیٰ مقام کے, اور اس کو پھر انٹرنیشنلی ہوا دی جا رہی, خاص طور پہ انڈیا اس میں اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے. تو ابھی اگر شریف خاندان تک بات پہنچی تو اس کا مطلب جو صحافی جو جرنلزم کر رہے ہیں, جو اگر کل کو اسی فتنہ الخارج کا عام استعمال کر رہے ہیں, وہ تو اپنے ساتھ کوئی گنے لے کے نہیں چل رہے, ان کی تو انہوں نے بولنا ہے صرف, ٹھیک ہے. یقیناً یہ طالبان جو ہے ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں, انہیں بھی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں. اور ماضی کے اندر کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے گئے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کو بھی دھمکایا اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی, نشانہ بنایا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ڈیولپ ہونے والی جو کنڈیشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے, واخان کے اندر جو کنڈیشن چل رہی ہے اس پٹی کے اندر, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری جو ہے نا صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. اس کا توڑ کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی چین, سعودی عرب اور دوسرے ممالک, اس کے اندر تاجکستان, یہ تمام شامل ہو چکے ہیں اور وہ واضح طور پہ جو ہے نا افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے ہٹ جائیں, انڈیا کا اعلی کار مت بنے یا دوسرے جو ان کا اعلی کار نہ بنے, اس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا. تو اب صورتحال یہ تھی کہ اس سے اگر اسی سے ریلیٹ کریں, اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہمارے خان صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائیں اور وہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس سے رکیں, ہمارے ساتھ پیچ اپ کریں, ان کی رائے ممکن ہو سکتی ہے اس صورت کے اندر. اور جہاں تک ہمیں اطلاعات ہیں, خان صاحب تقریباً اس انٹرنیشنل صورتحال کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر چکے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جناب ہم ریاست کی خاطر یا پاکستان کی خاطر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن جن لوگوں نے یہ ڈیڈ لاک پیدا کیا انہیں شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام, جس کے اوپر اس وقت بہت ساری انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے, کچھ کی جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے, کر بھی دی ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر ساری دنیا کی نظریں اس وقت جمی ہوئی ہیں اور اس کو وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری گڈ لک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حکمران آج تک نہیں آیا جس نے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہو, سوائے ایک پرویز مشرف کے. ان کا نام کچھ ایسا آتا ہے, پاکستان کے اندر کچھ ایسی انہوں نے سرگرمیاں کی کہ اس کو کچھ خطرات لاحق ہوئے تھے, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر نہیں سامنے آیا کہ جس نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہو. تو موجودہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی ایسا کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے, اگرچہ دباؤ بہت ہے, پریشر بہت ہے. اس وقت جو بین الاقوامی دنیا کردار ادا کر رہی ہے وہ کافی معنی خیز ہے. پاکستان کے میزائل سے امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا, انہوں نے تصدیق کر دی اس چیز کی کہ جناب ہمارے تک یہ مار کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم صرف وربل کہانیاں سنتے تھے نا, لیکن اب ان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ پاکستان نے ایسے ایٹمی میزائل بنا لیے ہیں جن کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر سے بھی آ گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پروگرام کہاں تک جو ہے وہ نشانہ بن سکتا ہے. اب اس حوالے سے سب سے بڑی سپورٹ جو اس خطے کے اندر بن رہے ہیں وہ طالبان بن رہے ہیں کہ وہ بھی بین الاقوامی دنیا کی یہ گیم کا حصہ بن چکے ہیں. ہم نے کرم کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی, ایک معاہدہ کیا, لیکن کیا ہوا, بیگن گاؤں وہاں پہ جب قافلہ پہنچا تو اس کے اوپر فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے بعد وہ وہیں کے وہیں رک گیا. وہ فائرنگ کرنے والے کون تھا؟ حاجی کریم خان صاحب, ان کے لوگ. اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پوری تفصیلات ہیں یہ کہ جناب وہ ٹی ٹی پی کے رائٹ ہینڈ ہیں, ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے ارد گرد جو منڈلا
رہی ہے، اور ان کا مین ٹارگٹ وہ ہمارا وہی ایک ایٹمی پروگرام ہے جس کے اوپر آج تک ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، اور امید کی جا سکتی ہے، پرائم منسٹر صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اپنی تقریر کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم کسی کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس سے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ خطرات نہیں ہے، صرف انٹرنل خطرات نہیں ہے بلکہ انہیں بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے۔ آخر پہ ہم ان سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو کرن میں چل رہا ہے، جو ابھی ٹی ٹی پی سارا شرارتیں کر رہی ہے، جو اسی طرح باقی حالات چل رہے ہیں، جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عقل مندی چاہیے، وزڈم چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا رہنما چاہیے، ایسے لوگ چاہیے۔ ان پولیٹیکل ہاکس کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے اوپر ریلائی کریں جو پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں، جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔